السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح خوشی خوشی اون اپنے کام پر گیا اور عمر کو گڈ نیوز سنائی کہ آرزو نے اس کی ساری خطاؤں کے لیے معاف کر دیا ہے۔ عمر کو خوشی ہوئی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب بس تو بھابھی کو لے کر میرے گھر ڈنر پر آ۔ مصباح تو میرے پیچھے پڑی ہے کہ اون بھائی کی شادی ہو گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ خیر، پتہ تو مجھے بھی نہیں چلا، عمر سرد آہ بھر کر بولا۔ ہائے میرے چھوارے، باقی سب کچھ ٹھیک تو ہے، لیکن اس ڈائن کا کچھ کر۔ اون نے اپنے فون کی طرف اشارہ کیا جہاں تامیہ کا فون آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس لڑکی سے ایک بار مل کر سارا کچھ سیٹ کر لو، مجھے اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ اون نے تنگ آتے ہوئے فون ایک بار پھر سے بند کر دیا، لیکن فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور کال اٹینڈ کی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملنے آؤ گی؟ وہ پوچھنے لگا۔ تامیہ کو لگا جیسے اس کا مقصد کامیاب ہو گیا ہے، اس کی تو جان میں جان آ گئی۔ اس نے جلدی سے اون کو اپنے آنے کا پتہ بتایا۔ میں کل تم سے ملنے آؤں گا۔ اون نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ گھر آ کر سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے کچن میں آیا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کچن میں ہی تھی۔ آرزو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، وہ اس کے پیچھے آ کر کہنے لگا اور اپنے ہاتھ سے ایک شاپر اسے دینے لگا جس میں بہت ساری چوڑیاں اور شاید پائل تھی۔ آپ کو تو یہ نہیں پسند؟ آرزو کچھ سمجھنے کی کوشش میں بولی۔ میری جان، مت یاد دلاؤ میری زندگی کے سیاہ ترین دن۔ تمہارے ہاتھ میں چوڑیاں بہت سجتی ہیں، جلدی سے انہیں پہنو اور میرے کپڑے نکال کر دو، اون نے حکم دیا۔ آپ کے کپڑے تو آپ کی الماری میں ہیں اون جی، آرزو نے کہا، اور اس کے اون جی کہنے پر اون نے ایک بار پھر سے اپنا دل تھاما۔ جانتا ہوں میرے کپڑے الماری میں ہیں، لیکن مجھے میرے کپڑے نکال کر دو گی، انہیں استری کر کے تم دو گی۔ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ جلدی آؤ میرے کمرے میں انتظار کر رہا ہوں، وہ اس کا گال چوم کر بولا، جبکہ اس کی اس حرکت پر آرزو بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ریلیکس میری جان، کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ آرزو فوراً باہر کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں ہانیہ باہر کھڑی شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ شرارت سے کہتی کچن میں چلی گئی، جبکہ آرزو شرمندہ سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ صبح اون تامیہ سے ملنے ریسٹورنٹ آیا تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، پچھلی بار کی طرح وہ بالکل بھی ایکسائٹڈ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا، اور اس دن وہ آئی ہی نہیں۔ کاش وہ اس دن یہاں آ جاتی اور اون کو سب اسی دن پتہ چل جاتا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ جب ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھی، اس نے ایک منٹ نہ لگایا اسے پہچاننے میں۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس رات اس لڑکے کے ساتھ کار میں کہیں جا رہی تھی۔ تم؟ اون نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تو کیا تم ہو تامیہ جس سے میں فون پر بات کرتا ہوں؟ ہاں میں ہی ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو، میں کوئی غیر نہیں، تمہاری ماموں کی بیٹی ہوں۔ جانتی ہوں ہم پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کہیں دیکھا اور مجھ سے پیار کرنے لگے۔ ایک منٹ، پہلے میری بات سنو، تم وہ لڑکی نہیں ہو جسے میں چاہتا ہوں، اور دوسری بات، تم نے سوچا بھی کیسے تم جیسے گھٹیا ترین لڑکی سے میں پیار کروں گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک می لائک دس؟ تامیہ تو بھڑک اٹھی۔ او بی آواز کم کرو، پہلے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم وہ لڑکی ہو جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام آتی ہو۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں انسپکٹر اون نقوی تم سے پیار کروں گا؟ تمہاری اوقات ہے میرے سامنے بیٹھنے کی؟ میری نظر میں تم وہ 2 ٹکے کی وہ لڑکی ہو جو چند پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، جو چند نوٹوں کے لیے لوگوں کا ٹائم پاس بننے میں فخر محسوس کرتی ہو۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم میری آرزو ہو۔ تم تو میری آرزو کی جوتی کے برابر نہیں ہو۔ میں نہ تم سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تم یہی سمجھ لینا کہ اون نقوی بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، اور یہ رہی قیمت میرے اس ٹائم کی جو اس کے سامنے چند نوٹ رکھ کر چلا گیا۔ وہ شخص پل میں ایک لڑکی کو طوائف کے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ ایسی لڑکیوں کی شاید یہی اوقات ہوتی ہے، آدھی رات کو فون پر باتیں کرنا، ہر شخص کو اپنی محبت کا جھوٹا دکھاوا دے کر اس سے پیسے لینا، اس کے پیسے کی شاپنگ کرنا اور بدلے میں اپنا قیمتی وقت اسے دینا، اس کے پیسے پہ عیش کرنا اور اس کو محبت کے جال میں پھنسانا ایک طوائف کا نہیں تو اور کس کا کام ہے؟ ایسی عورت اور ایک طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ اون یہ بات اسے بتا کر گیا تھا ان چند نوٹوں سے جو اس کے سامنے میز پر پڑے تھے۔
میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اون، تم نے اس کی قیمت چکانی ہوگی، ایک دن یہی پیسے میں تمہارے منہ پہ ماروں گی۔ پچھلے 2 گھنٹے مسلسل اس کا فون بج رہا تھا، جبکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں گھسا بار بار فون کاٹ رہا تھا۔ آرزو بھی اپنا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے فوراً اپنا کام بند کر دیا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سارے نوکر مر گئے ہیں کیا جو سب کام تم کرتی ہو؟ ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے الگ نوکر رکھ لیتا ہوں۔ میری بیوی کو نوکر ہی بنا دیا ہے، صبح اندھیرے میں کمرے سے نکلتی ہو اور اندھیرے میں رات کو واپس آتی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ارے نہیں نہیں، کون سا کوئی زبردستی مجھ سے کام کرواتا ہے، یہ سب کچھ تو میں خود اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں۔ آرزو نے مسکرا کر کہا۔ کام کون شوق سے کرتا ہے میری جھلی بیوی؟ وہ کہتے ہوئے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا آرزو ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا۔ اب کیا میں اپنی بیوی کو ایک کس بھی نہیں کر سکتا؟ اون منہ بنا کر پیچھے ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آرزو نے فوراً گھبرا کر کہا۔ مطلب کر سکتا ہوں؟ اون فوراً اس کے قریب آیا۔ وہ ابھی تک سوالیہ انداز میں اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف اسے نہیں چھونا چاہتا تھا۔ جواب دو۔ اون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں؟ آرزو منمنائی تو اون مسکرایا، جبکہ اس کی قربت آرزو کے ہوش اڑا رہی تھی۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی بات سن کر آرزو کا ننھا سا دل کانپنے لگا، جبکہ اون کا سارا دھیان اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پہ تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اون نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی پیار کی پہلی ضبط کرنے لگا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اون نے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے دوری بنائی، آرزو ابھی تک اسی حالت میں کھڑی اس کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے، باقی تمہاری اجازت کے بعد۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس سے دور ہوا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم مجھے دل سے اجازت دے رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو آرزو فوراً اس سے دور ہو کر بستر میں گھس گئی، جبکہ اس کا دل کے ساتھ پورا جسم لرز رہا تھا۔ جب اون نے بالکل اس کے قریب آ کر لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آج میرا دن بہت برا گزرا ہے، تم نے ایک بار بھی نہیں کہا اون جی، وہ شرارت سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کے جواب میں آرزو کچھ نہیں بولی۔ دیکھو اب تم چپ رہ کے مجھے مزید شرارتوں پہ مجبور کر رہی ہو، میں کیا بولوں؟ اس بار وہ فوراً بولی تھی۔ میرا نام لو، ایسا لگتا ہے تمہاری زبان سے ادا ہونے کے لیے میرا یہ نام لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا۔ اون جی، وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے میں صدقے، تم تو مار ڈالو گی۔ مسکرا کے لائٹ آف کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ اسے اس طرح سے سوتے دیکھ آرزو نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اون کی نیند تھی، نہ جانے کیا وہ سوئے جا رہا تھا، لیکن جب بار بار فون بجنے کی وجہ سے آرزو کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ اون کو جگا دے، لیکن پھر اس کی بے باکیاں یاد کرتے ہوئے اس کا سونا ہی بہتر سمجھا اور اس کے اوپر سے ہاتھ لے کے جاتے ہوئے فون اٹھا چکی تھی۔ فون پر تامیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل اچانک سے دکھ سے بھرنے لگا۔ رات بھی خوش فہمیوں کے زہر اثر وہ سوئی تھی۔ فون پہ یہ نام دے کر اس کی ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئیں۔ پہلے سوچا فون واپس رکھتے، پھر اون کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا اور اپنے آپ کو تامیہ کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ ہیلو، آرزو نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیا تھا۔ ہیلو آرزو، تامیہ فون پہ روتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہیلو اپی، اب کیوں رو رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا۔ آرزو پلیز اون سے کہو مجھ سے بات کر لے، پلیز اسے بتاؤ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اس سے کہو بس ایک بار مجھ سے بات کر لے۔ تامیہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپی پلیز ایسے نہ روئیں، آرزو فکر مندی سے بولی۔ کیسے نہ روؤں آرزو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری جیسی معصوم لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ اس شادی کو نبھانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور آرزو تو میں تو خودکشی کر لوں گی، میں اپنی جان دے دوں گی آرزو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، خدا کے لیے اس سے کہو مجھ سے بات کر لے، میں ایک دن اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ تامیہ روتے ہوئے بولی۔
اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رونے سے آرزو کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتی تھی، اس کے شوہر کی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ آرزو کا دل چاہا کہ ابھی اون کو گریبان سے پکڑ کر اٹھائے اور کہے کہ تامیہ سے شادی میں کبھی تمہارے اور اس کے بیچ میں نہیں آؤں گی، لیکن کہاں سے لاتی وہ اتنی ہمت؟ اون کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی تو اس سے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ ابھی وہ تامیہ کی بات سن رہی تھی کہ اون کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ اپنا فون دے کر وہ سمجھ چکا تھا کہ اس طرح اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ فون رکھو، وہ غصے سے بولا۔ اون جی پلیز آپ اپی سے بات کر لیں۔ آرزو نے روتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا فون بند کرو ابھی اسی وقت، وہ چلا کر بولا، جبکہ اس کے اس طرح چلانے سے آرزو نے فون کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات تو تامیہ ریسٹورنٹ میں ہی بتا چکی تھی کہ وہ اس کے ماموں عثمان کی بیٹی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے آرزو اس گھر کی بیٹی تھی۔ اسے آرزو کے منہ سے آپی کی سن کر حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر اون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو ایسی چیپ لڑکی کے لیے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنی گھٹیا اور گری ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگایا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، آج کے بعد ایسی لڑکی کے لیے تمہاری آنکھ میں ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ چلو اب آرام سے سو جاؤ، کل ہم نے کہیں جانا ہے، صبح صبح نکلنا ہوگا۔ وہ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آرزو نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ تو ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی آپی کو اتنے گندے لفظوں سے کیوں پکار رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی آرزو کمرے سے نکل گئی۔ آرزو بیٹا اتنا وقت ہو گیا، اون ابھی تک کام پر نہیں گیا؟ زبیدہ نے اون کی گاڑی باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے خیال سے وہ ابھی جاگے نہیں ہیں، ورنہ تو کب کے چلے گئے ہوتے، آرزو نے کہا۔ آرزو بیٹا جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، 10 بج رہے ہیں، زبیدہ بیگم نے اسے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے کہا۔ اون کا آدھی رات والا غصہ یاد کر کے اسے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ ابھی تک کسی موڈ میں نہ ہو۔ زبیدہ بیگم نے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی جہاں اون اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ جلدی قدم چلاؤ، وہ اسے دیکھ کر بولا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آرزو جلدی سے قدم کمرے کی طرف رکھیں اور اس کے پاس آئی۔ جلدی سے اپنے 2-3 سوٹ پیک کرو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ وہ جلدی اپنا سامان کیا کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ کہاں؟ آرزو نے پوچھا۔ سوال مت پوچھو، جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن پھر بھی وہ ہلکا سا منمنائی، نہ جانے اس کے سامنے اس کی آواز کہاں چلی جاتی تھی۔ تم سمجھ لو ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، اون شرارت سے آنکھ دبا کر بولا، لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ یار ایک کام ہے جس کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑے گا، اور ڈی سی پی سر نے میری کوئی بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رہی ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا ابھی میری شادی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اب جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور سمجھ لو تمہیں دیا ہوا میرا وقت ختم ہو گیا۔ ویسے بھی میری جان، تمہاری 18ویں برتھ ڈے گزرے ہوئے بھی آج 8واں دن ہے، اور تمہیں دیکھتے ہوئے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ تم خود سے مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گی۔ مجھے یہ کام بھی خود ہی کرنا ہوگا۔ اب تمہاری اجازت مجھے بڑھاپے میں ملے گی اور اتنی دیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اون کے کہنے کی دیر تھی کہ آرزو کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آرزو تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارے ماتھے پہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ او اچھا، اب میں سمجھا میری جان، اب میں کیا کروں؟ تم خود تو مجھے اپنے پاس کبھی بلاؤ گی نہیں، اور میرے آنے پہ تمہارے اس طرح سے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اب اگر مجھے تھوڑی سی بھی امید ہوتی تمہاری طرف سے کسی بلاوے کی تو میں صبر کرتا، لیکن تمہاری یہ شرم و حیا میری ساری امیدوں پر پانی پھیر رہی ہے۔ سو بی ریڈی۔ وہ آنکھ دبا کر پھر سے سامان پیک کرنے لگا۔ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ آرزو نے اپنی طرف سے بہانہ سوچا تھا۔ میں کسی کا جواب دے نہیں، وہ مسکرا کے کہتا باہر جانے لگا۔ میں کچھ چیزیں لے آؤں، تب تک تم اپنی تیاری کر کے رکھنا، تمہارے پاس ٹھیک 15 منٹس ہیں، جب میں آؤں تو مجھے گیٹ پر ملو۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کے لبوں پر اپنی پیار کی نشانی چھوڑ گیا۔ اب اس کی وجہ سے 15 منٹس یہیں ویسٹ مت کر دینا، اس کا اشارہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر پر تھا، جبکہ آرزو کی حالت 15 منٹ ضائع کرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ پپو پلیز میری مدد کریں، اون جی مجھے اپنے ساتھ نہیں پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آرزو نے اون کے آنے سے پہلے ہی زبیدہ بیگم کو کچن میں کہا۔ کہاں لے کے جا رہا ہے وہ تمہیں؟ زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ابھی کہہ کے گئے ہیں اپنا سامان پیک کرو، ہم کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں ہنی مون پر۔
وہ تیز تیز بولتی اینڈ پہ سلو ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاؤ اپنا سامان پیک کرو۔ لیکن پپا میرا کالج، میری پڑھائی۔ آرزو نے جلدی سے بہانے بنانے کی کوشش کی۔ کل سرکاری چھٹیاں ہو جائیں گی، ہانیہ جلدی سے بولی۔ آرزو نے ایک نظر اپنی بے رحم جٹھانی کی طرف دیکھا۔ پپا پلیز، آرزو نے معصوم بے بس شکل بنا کر اپنے پپا کو دیکھا۔ جب باہر سے اون کے گاڑی کی آواز آئی، پپا پلیز کچھ کریں، اون جی واپس آ گئے ہیں۔ آرزو نے زبیدہ بیگم کے دونوں ہاتھوں سے بازو پکڑتے ہوئے کہا تو زبیدہ بیگم مسکرانے لگی۔ جلدی جاؤ آرزو، اون باہر انتظار کر رہا ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ ظالم پپو، وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آرزو، میں نے صرف 2 جوڑے پیک کرنے کا بولا تھا۔ اون نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ میں آپ کو اس چیٹنگ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی ہانیہ آپی، وہ منہ بنا کر باہر جا رہی تھی۔ بس مجھے میرے دیور کا بہت خیال رہتا ہے، ہانیہ شرارت سے کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ پپا کے سامنے رکی جب اون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم صرف 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، کوئی آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رخصتی نہیں کر رہا یہاں سے، اون اونچی آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اون نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس کا بیگ ڈگی میں رکھ دیا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ آنے میں شوہر ہوں تمہارا، اس طرح سے تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اور اب تو ہم میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ اس سے زیادہ خود کو یقین دلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی اون جی، میرا ایسا کوئی وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ہاں جانتا ہوں تمہارا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اون ہنستے ہوئے بولا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس سے کبھی کچھ کھانے کا بولتا کبھی کچھ، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ لنچ تک نہیں کیا۔ ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، دراصل ہم کراچی جا رہے ہیں۔ ویسے تو میں فلائٹ میں جانے والا تھا، لیکن تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے جا رہے ہیں۔ آپ اکیلے چلے جاتے، آرزو نے حل پیش کیا۔ اب اکیلے جانے میں کیا مزہ، بندہ شادی شدہ ہے، اون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے بھی جس کے پاس اتنی حسین بیوی ہو وہ اسے اکیلے بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں 2 ہی کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن، پورا فلیٹ ہی بند تھا۔ سیدھے چلتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گھر ضرورت سے زیادہ صاف ستھرا ہے، تھوڑا گندا ہے، لیکن ہم نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، اون نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جن نظروں سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اون اس گھر کی گندگی دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ بولا بھی تھا صاف کروا دینا، لیکن پھر بھی کمینے نے صاف نہیں کروایا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کمرہ کھولا۔ پورے گھر کے نسبت یہ تھوڑا صاف تھا، لیکن یہاں بھی جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ دراصل یہ بہت سارے لوگ کے استعمال میں رہا ہے، ہم سے پہلے کچھ لوگ اس فلیٹ میں رہتے تھے، اس لیے اس کا حال قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اب یہ لوگ چلے گئے ہیں، صبح میڈ آئے گی، سب کو صاف کر دے گی۔ اب تو بہت وقت ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تب تک تم ریسٹ کرو۔ تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اون نے جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں آپ جائیں، میں نہیں ڈروں گی، ابھی تو بہت روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر کھانا لانے گیا۔ آرزو نے ایک نظر پورے فلیٹ کو دیکھا، جو واقعی اس کے رہنے کے لائق تو ہرگز نہیں تھا۔ اون کا کیا ہے، وہ تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، آرزو نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے جھاڑو اٹھایا۔ اون جلدی کے چکر میں بھی 1 گھنٹہ لگا کے آیا۔ جب اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ آرزو اپنا کام کر چکی ہے۔ مجال ہے یہ لڑکی تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے، صبح میڈ نے آ کر ویسے بھی صاف کر ہی لینا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تو تھا صبح میڈ آ جائے گی، تو پھر کیوں بیکار میں یہ سب کام کرتی رہی؟ میں نے تمہیں ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آرزو بیڈ پر لیٹی دنیا جہان سے بیگانہ تھی۔ اون مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سارا دن سفر میں اور اب اس گھر کی صفائی میں بیچاری بہت تک چکی تھی۔ اون کچن میں آیا، جو پہلے سے کافی بہتر اور صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی ہی سوئی تھی، ورنہ جو حال وہ اس کچن کا دیکھ کر گیا تھا، اتنی جلدی تو یہ صاف ہونا نہیں تھا۔ اون نے ڈش میں کھانا نکالا اور ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گیا۔ آرزو اٹھو، کھانا کھا لو، پھر آرام سے سو جانا، وہ اسے پیار سے جگاتے ہوئے بولا۔ آج کے بعد یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے میڈ آئے گی، سارا کام وہ کرے گی۔ تمہیں یہاں اپنا خیال رکھنے کے لیے لایا ہوں، گھر چمکانے کے لیے نہیں، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے بولا۔
کیوں انجے آپ کو پسند نہیں آئی گھر کی صفائی؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ پسند آئی، بہت پسند آئی، لیکن تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے میں نہیں لایا یہاں۔ میں تمہیں لایا ہوں تاکہ ہم تھوڑا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی خوبصورت ہو۔ اس لیے آج کے بعد تمہیں ان سب کاموں میں الجھا ہوا نہ دیکھوں۔ آج کہ میں سمجھ رہا ہوں تم گند میں رہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آئندہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی یہاں، اور نہ ہی گھر جا کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اون مسکراتے ہوئے سمجھانے لگا تو آرزو نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ اون کو اس کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے سے روکنے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں کھلا رہا ہوں نا، اون نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اب خود بھی تو کھائیں۔ وہ پھر ہلکا سا منمنائی تو وہ ہنسنے لگا۔ میں تمہیں کھلا رہا ہوں تو تمہیں مجھے کھلانا چاہیے، اون نے شرارت سے کہا۔ اور شرمانا بند کرو، مجھے کھانا کھلانا شروع کرو، اب کی بار اون نے حکم دیا، جس پر تھوڑا گھبراتے تھوڑا شرماتے ہوئے آرزو نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اون نے اسے سونے کے لیے بولا تو وہ فوراً لیٹ گئی۔ اون اس پر کمبل ٹھیک کرتا دوسری سائڈ آ گیا۔ اون صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام پر گیا تھا، اس کے بعد گھر آ کر اسے باہر گھمانے لے گیا۔ اس سے پہلے وہ کراچی کبھی نہیں آئی تھی۔ اتنا بڑا شہر اور اتنے سارے لوگ دیکھ کر آرزو کو مزہ آ رہا تھا، لیکن اون کی باتیں اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آج اس نے دل سے دعا مانگی کہ وہ صرف اسی کا ہو جائے، جو کچھ تامیہ کے بارے میں کہتا ہے سب کچھ سچ ہو۔ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تامیہ کو وہ بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ کھانا ان دونوں نے باہر سے کھایا تھا۔ اون نے ایک بار اس سے اس کی مرضی پوچھ کر اپنا فرض نبھایا، پھر اپنی مرضی سے کھانا لا کر زبردستی اسے کھلایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج سے تم نے یہی کھانا ہے اور یہی کچھ تمہاری پسند ہوگی۔ جبکہ اون کا اس طرح سے حق جتانا، حکم چلانا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ گھر آ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھی، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ مطلب پڑھائی کرنا بہت پسند ہے تمہیں، اس لیے اتنی مسکرا کر جواب دے رہی ہو۔ صبح سے تم نے ایک بار بھی مسکرا کر جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہوا کہ تم پڑھائی میں بہت اچھی ہو، لائق اسٹوڈنٹ ہو۔ اون کے کہنے پر وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بہت لائق ہوں، میں نے میٹرک میں پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، آرزو نے خوشی خوشی بتایا تو اون مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے پڑھی لکھی لڑکیاں بہت پسند ہیں، اور اب سے تم کالج چھوڑنے میں جایا کروں گا اور آخر تمہاری سہیلیوں کو بھی پتہ چلے تمہارا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم ہے، اون نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے چھوڑنے چلیں گے تو میں آپ کو کالج سے باہر سے ہی واپس بھیج دیا کروں گی، کوئی آپ کو دیکھے گا ہی نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آرزو نے اپنی طرف سے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ کیا بات ہے بیوی، اپنا نہ صحیح باقی لڑکیوں کا ہی تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میرے پاس نہیں آنا اور کسی اور کو بھی میرے پاس آنے دو، اون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ وہ چائے بنانی تھی، آرزو نے بہانہ بنایا۔ نہیں میری جان، تمہیں چائے نہیں بنانی، تمہیں مجھے بیوقوف بنانا ہے، جاؤ بناؤ۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بدمزہ ہوا، جبکہ آرزو آزادی ملتے ہی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ چھوٹی چھوٹی ننھی شرارتوں میں یہ 3 دن کیسے گزر گئے ان کو پتہ نہ چلا۔ ان 3 دنوں میں آرزو کو لگا کہ وہ ایک الگ جہاں میں ہے۔ اون کے ساتھ گزارا یہ وقت آرزو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایک الگ دنیا میں اون نے اسے بہت ساری خوشیاں دی تھیں، اور جس چیز سے اسے سب سے زیادہ خوش کیا تھا وہ تامیہ کے کال کو اگنور کرنا۔ تقریباً مسلسل ہی وہاں اون کا فون بجتا رہا، لیکن وہ اسے اگنور کیے بس اپنی آرزو میں ہی کھویا ہوا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہانیہ اسے اون کے نام سے چھیڑتی تو کبھی پوچھتی کہ وہاں کیا کیا ہوا، جبکہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی آرزو بس شرمائے جا رہی تھی، لیکن اون کے ساتھ کی خوشی کوئی بھی اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اون کا فون بج رہا تھا۔ فون پر تامیہ کا نام دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ اون نے اس حد تک اگنور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی بے شرموں کی طرح اسے فون کر رہی ہے۔ پہلے تو تامیہ اس کے ساتھ جیسے بھی کرے، جتنا بھی برا کرے، وہ بھی زیادتی کرے، لیکن کبھی بھی وہ اسے اتنی بری نہ لگی تھی جتنی اس کے شوہر کے ساتھ نام جوڑنے کے بعد لگی۔ اس کے بعد اون کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے میں تامیہ کی کوئی جگہ نہیں نکلتی تھی۔ مسلسل فون
फ़ोन बजे जा रहा था और आज तामिया से आखिरी बार बात करने का फ़ैसला किया। फ़ोन उठाकर इससे पहले कि वो इसे कुछ कहती, वो रोते हुए बोलने लगी, आरज़ू तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब तक मेरे किए का बदला ले रही हो मुझसे। तुम इतनी ज़ालिम कैसे हो सकती हो आरज़ू? तुम्हारा दिल तो इतना नरम था, तुम इतने ज़ालिम कैसे बन गई? तुम्हें अपनी बहन पर तरस नहीं आया? तामिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, जबकि इसका दिल इस तरह से रोने पर आरज़ू को रोना आने लगा। तभी ओन नहाकर बाहर निकला। इसे इस तरह से रोते हुए अपना फ़ोन इसके कान से लगा हुआ देखकर वो खटका और इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसे कहो आज के बाद मेरे शोहर को फ़ोन नहीं करना। ओन इसके करीब आकर बोला। वो बहुत ज़्यादा रो रही है। आरज़ू ने रोते हुए फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया लेकिन ओन ने लेने से इनकार कर दिया। इसे कहो आज के बाद ये तुम्हारे शौहर को फ़ोन नहीं कर सकती। इसे मना करो, बोलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, किसी दूसरी औरत का मुझ पर कोई हक़ नहीं है। ओन गुस्से से कह रहा था, मैं ये नहीं कह सकती, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। आरज़ू ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाना चाहा। कहो आरज़ू, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, वो गुस्से से बोल रहा था। कहो आरज़ू, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसका गुस्सा देखकर आरज़ू को रोना आने लगा, जबकि ओन दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। इसे जाना जाता वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन को मज़ीद दिल भी नहीं दुखा सकती थी। तुम्हें अपनी बहन से मुझसे ज़्यादा प्यार है। ओन ने दरवाज़ा खोला। जब इसे अपने कानों में आवाज़ सुनाई दी, बस बहुत हो गया, आप आज के बाद आप मेरे शौहर को फ़ोन नहीं करेंगी। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए गैर मर्द से बात करते हुए। आपको शर्म नहीं आती? आपको अपनी बहन के शौहर के बारे में ऐसा कहते हुए? आज के बाद मेरे शौहर को फ़ोन करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। वो रोते हुए कहते हुए फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि तामिया परेशान अपने फ़ोन को देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पलट कर इसके पास आया। बहुत वक्त ज़ाया कर दिया तुमने आरज़ू, अब मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला और इस तहाक से भरपूर महर इसके लबों पर सब्त कर दी। आज मैं सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ ताकि कोई तामिया हमारे बीच ना आए। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। इसे अपनी बाहों में भरे बेड पर उठा लिया। आज तुम्हारी इस बात ने तुम्हारी रज़ामंदी का सबूत दिया है आरज़ू। ये तो मैं पहले दिन ही समझ चुका था कि तुम खुद से कभी मुझे अपने करीब नहीं बुलाओगी और अब तुमसे दूर रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई लव यू। वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला, जबकि आरज़ू ने अपने आप इसको सौंपते हुए इसके सीने पर अपना सर रख दिया। ओन ने इसे अपनी बाहों में भरते हुए अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आँख खुली तो इसने ओन को अपने बिल्कुल करीब देखा। शर्म से नज़र उठाना मुश्किल हो रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके लबों पर जगह बनाई और इसके करीब से उठकर जाने लगी जब ओन ने इसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। ओन जी, वो बेसाख्ता बोली, हाय मैं सदके पहले ही दिन मार डालोगी क्या? मैं जो इस शर्मो हया को देखते हुए बोला, बहुत जल्दी तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से, अपना घर बना रहा हूँ, हम अपने घर में रहेंगे आरज़ू, मैं तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगा। वो इसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला, जबकि आरज़ू को इसकी एक भी बात समझ ना आई थी। हम कहाँ जाएंगे ओन जी? वो इसके सीने पर सर छुपाए बोली, इन सब लोगों से बहुत दूर हम अपना घर बनाएंगे, अलग दुनिया बनाएंगे, जबकि जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। ओन ने मुस्कुराकर इसके माथे पर अपने लब रख, जबकि आरज़ू की सोचें वहीं तक थम चुकी थीं। इसकी माँ आरज़ू से उम्मीदें लगा के बैठी थी कि उनका बेटा इनसे बात करने लगेगा, इनसे प्यार करने लगेगा, इनकी मजबूरी को समझने लगेगा, और यहाँ ओन इनको छोड़ने के बारे में सोच रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप जल्दी वापस आ जाएंगे पप्पू, अभी थोड़ी देर में ओन वापस आने वाले होंगे, फिर आपको तो पता है मुझे घर पे ना देखा तो उन्होंने गुस्सा किया। आरज़ू का दिल तो बहुत चाह रहा था शादी पे जाने का, लेकिन ओन सिर्फ अपने साथ ही भाई लेकर जाता था। इसे पसंद ना था कि वो किसी और के साथ ज़्यादा टाइम गुजारे। वो तो अक्सर घर आकर इसे बाकियों से बात करने से भी मना कर देता। बाहर बारिश होने वाली है, अपना ध्यान रखना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। छुट्टियों की वजह से इसकी सारी बहू अपने अपने मायके गई होती हैं, आजकल सिर्फ आरज़ू ही घर पे थी। पप्पू ने तो इसे कहा था कि ताया अब्बू से मिल आओ, लेकिन ओन की इजाज़त ना मिली तो इसे तामिया की तरफ नहीं जाने देना चाहता था। वो तामिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था और ना इसका साया अपनी ज़िंदगी पर पड़ने देना चाहता था। इतनी बेइज्जती के बावजूद भी तामिया ने इसे फ़ोन करना ना छोड़ा। वो अक्सर इसे फ़ोन करती हैं। ओन अभी 2 दिन पहले ही इसने इसके लिए फ़ोन लाया था और जब भी फ़ोन करता घर पे कोई ना कोई उठा लेता, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आ जाता। इसीलिए वो आरज़ू के लिए अलग से फ़ोन लाया था, जब इसका दिल चाहे इससे बात करे।
اون کے ساتھ اس کے دن رات کتنی حسین خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ اون کی محبت نے اسے بہت بدل دیا تھا، لیکن اون کے سامنے وہ اب بھی ویسے ہی تھی جو اس کی نظر سے بھی شرما جاتی۔ اون کی نظر میں اسے اپنا آپ خوبصورت لگنے لگا۔ اون کی پیار لٹاتی نظریں اس سے دن بدن خوبصورت بناتی جا رہی تھی۔ ہر دن اون کی ایک نیا انداز تھا اور ایک نئے طریقے سے اسے سراہتا۔ وہ اس طرح عشق بنا اس پر اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا اور آرزو ہر منفی سوچ بلا کے صرف اور صرف اون کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو اون جی کی جان؟ اون نے فون کر کے پوچھا۔ میں آپ کے لیے اسپیشل کچھ بنا رہی ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مطلب آج اتنی ساری پلٹن میں کسی کو میری یاد آ گئی۔ آپ گھر والوں کی پلٹن کیوں کہتے ہیں؟ آرزو کو اچھا نہ لگا۔ اب اتنے سارے ہجوم کو پلٹن نہیں تو کیا کہوں گا؟ ہر وقت میری بیوی پر قبضہ کیے رہتے ہیں، مجال ہے جو اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون کا سانس لینے دیں۔ خیر چھوڑو، نہیں تم سناؤ، آج رات کا کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ ان کی بات ادھوری تھی کہ آرزو جلدی سے بولی۔ میرا مطلب ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ کوئی پلان بنانے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ آج میرا پلان ہے۔ اون اس کی بات ہنستے ہوئے بولا۔ بارش کا موسم ہے، اگر بارش نہ ہوتی تو شام کو کہیں باہر چلے گئے، اگر بارش ہوئی تو اسی بارش میں بھیگیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ اپنا پلان بتاتے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے اون جی، مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش نہ بھی ہوئی تو بجلی ضرور کڑکے گی۔ پلیز اب جلدی گھر آ جائیں، آج تو گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ آرزو نے جلدی سے بتایا۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کیوں، کہاں گئے ہیں ساری پلٹن؟ اون نے پوچھا۔ اون جی آپ بار بار سب گھر والوں کو پلٹن تو نہ کہیں۔ آرزو کو پھر برا لگا تھا۔ اچھا نہیں کہتا، تمہیں بجلی کڑکنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور اس وقت گھر والوں کے بارے میں بات ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ نہیں، جب بجلی کڑکتی ہے تب میرا ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، دل بھی زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور بہت ڈر لگتا ہے، آرزو نے بتایا۔ میری جان، تم بھی نا عام لڑکیوں جیسی ہی ہو، بارش بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟